جب دانیہ کو پتہ چلتا ہے کہ عمار نے صدف سے شادی کر لی ہے تو وہ فوراً پاکستان واپس آ جاتی ہے۔ دانیہ عمار کے گھر جاتی ہے۔ عمار اور صدف دانیہ کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ دانیہ عمار سے کہتی ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی جو میں غصے میں آ کر تمہیں چھوڑ کر باہر چلی گئی تھی۔ میں بھی بہت بے وقوف ہوں۔ میں نے غصے میں جلدی کر دی اور محبت میں دیر کر دی۔ دانیہ عمار سے کہتی ہے کہ شادی اس لڑکی سے کرنی چاہیے جو آپ سے محبت کرتی ہو، ورنہ وہ لڑکی آپ کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ عمار تم جانتے تھے کہ صدف تم سے محبت نہیں کرتی، پھر بھی تم نے مجھے چھوڑ کر اس سے شادی کی۔ دانیہ شروع سے ہی عمار کو پسند کرتی تھی۔ دانیہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ بلال عبداللہ صدف کو پسند کرتا ہے تو وہ عمار کو کہتی ہے کہ صدف تمہیں نہیں بلال عبداللہ کو پسند کرتی ہے، اس نے غصے میں تم سے شادی کر لی ہے۔ عمار کے ذہن سے دانیہ کی باتیں نہیں نکلتی۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے صدف سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کر لی ہے۔ عمار کا رویہ صدف کے ساتھ دن بہ دن روڈ ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ صدف پر شک کرنے لگتا ہے اور صدف کو تانے دیتا ہے۔ صدف عمار کے اس برے رویے سے بہت پریشان ہو جاتی ہے اور اپنی امی سے کہتی ہے کہ میں عمار کی باتوں اور حرکتوں سے بہت پریشان ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے عمار سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ صدف کی امی کہتی ہے کہ میں تو پہلے ہی تمہیں کہتی تھی کہ مجھے یہ لڑکا ٹھیک نہیں لگتا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ اب عمار تمہارا شوہر ہے۔ شوہروں میں ہزاروں بری عادتیں ہوتی ہیں، تم انہیں نظر انداز کیا کرو، کیونکہ گھر میں خوش رہنے کے لیے شوہر کی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ ہمشہ بلال عبداللہ کے بغیر بتائے چلے جانے سے بہت ہی دکھی ہوتی ہے۔ ہمشہ بلال عبداللہ کے لیے صدف اور عمار سے اتنے جھوٹ بولتی ہے، لیکن پھر بھی ہمشہ اکیلی رہ جاتی ہے کیونکہ بلال عبداللہ صرف صدف کو ہی پسند کرتا ہے، اور جب صدف عمار سے شادی کر لیتی ہے تو وہ پاکستان چھوڑ کر سنگاپور چلا جاتا ہے کیونکہ بلال عبداللہ کہتا ہے کہ وہ اب کسی سے شادی نہیں کرے گا۔